بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مائکرو ان ایکویٹیز، سیکس سیگریگیشن، دا اوبیڈینس وائز کلبس اینڈ ٹرانسجینڈر ان ایکویلٹیز۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں مائکرو ان ایکویٹیز۔ Micro inequities are like small actions that might make certain people feel left out or treated unfairly. It could be things like ignoring someone's ideas in meeting. These actions can add up and make some group feel disadvantaged. They often communicate in subtle way like secret language or text. اب یہ مائکرو ان ایکویٹیز جو ہے نا یہ اس قسم کے مائنر اسمال ایکٹیویٹیز ہیں، اس قسم کے حرکات ہیں جس سے اگلے جینڈر کو جو ہے ڈسکریمنیٹ فیل ہوتا ہے، اگلے جینڈر کو سبارڈینیٹ فیل ہوتا ہے اور اگلے جینڈر کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے نہیں سنا جا رہا ہے۔ یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ایکٹیویٹیز جو ہے اگلے انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، کسی سوسائٹی میں کسی جگہ پر اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ اس کی اگزامپل آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ میٹنگ میں اگر کسی کے آئیڈیاز کو سائڈ پر رکھا جائے، اس پر کوئی بات نہ کی جائے، اس کو اگنور کیا جائے، تو یہ اس طرح کے مائکرو ان ایکویٹیز ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگلے جینڈر کو اگنور کرنے کے لیے جو باقی جینڈرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کمیونیکیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ سیکریٹ لینگویج سے کرتے ہیں یا سیکریٹ ٹیکسٹ سے کرتے ہیں کہ اگلے جینڈر کو سمجھ نہ آئے، اگلے بندے سے یہ چیز چھپائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکات اگلے جینڈر کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ ان کی سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہے یا ان کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے، کیا وہ سٹیزن نہیں ہے۔ تو اس قسم کی ان کے اندر فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور اگنورنگ، یہ بھی ایک ایکسپیکٹ ہے جینڈر اسٹریٹیفیکیشن، جینڈر ان ایکویلٹی کا۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے دا اوبیڈینٹ وائفز کلب۔ The Obedient Wives Club is an Islamic faith-based organization group that teach wives to be very submissive to their husband in order to have a happy family. They have members in several countries and even published a controversial book promoting certain behaviors to keep husbands faithful. The book caused a lot of debate and is banned in some places. The group later disbanded and its members formed a new organization. اب یہ جو دا اوبیڈینٹ وائفز کلب ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اسلامک فیتھ پر بیسڈ کرتی ہے، اسلام پر بیسڈ کرتی ہے۔ یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ فیمیلز کو بتائیں کہ کس طرح آپ ہسبینڈز کے ساتھ لائل رہیں گے اور اپنے ہسبینڈ کی کس طرح آپ اوبیڈینٹ رہیں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فیمیلز کو اوبیڈینٹ رکھا جائے اپنے ہسبینڈ کے ہیپی فیملی کے لیے، تاکہ ان کی فیملی جو ہے وہ ہیپی بن سکے۔ اب اس طرح یہ جو بک پبلش کی گئی، اس پر کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا، بہت سے لوگوں نے اس پر کرٹیسائز کیا کہ کیا فیمیل کا ہی رائٹ ہے، کیا فیمیل ہی اوبیڈینٹ رہے گی میل کے، یا پھر میل کے کوئی رائٹس نہیں ہے، یا پھر میل اوبیڈینٹ نہیں رہے گا فیمیل کا، کیونکہ فیمیل کے بھی رائٹ ہوتے ہیں، میل کو بھی چاہیے کہ ہیپی فیملی کے لیے بھی وہ فیمیل کے ساتھ اوبیڈینٹ رہے، لائل رہے۔ تو اس طرح یہ جو کتاب ہے یہ بہت سے ڈیبیٹ کا حصہ بنی، بہت اس پر ڈیبیٹ ہوئی، اور پھر کیونکہ بہت سے کنفلکٹ ارائز ہوئے اس بک کی وجہ سے، اس آرگنائزیشن کی وجہ سے، تو کچھ علاقوں میں اس دا اوبیڈینٹ وائفز کلب کو بین کیا گیا کہ یہاں پر کوئی پروموشن نہیں ہوگی فیمیلز کے ریلیٹڈ۔ تو بعض جگہوں پہ اس کو بین کیا گیا، اور جب اس کو ان بین کیا گیا کچھ ٹائم کے بعد، تو یہ ایک نیو آرگنائزیشن بن کر آئی۔ مطلب اس کے جو موٹیوز تھے اور اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ کچھ لحاظ سے جو ہے چینج ہو گئے۔ پہلے بین ہونے سے پہلے جو اس کے آبجیکٹیو تھے وہ بالکل ایمفسائز کرتے تھے فیمیل کے، لیکن کچھ انہوں نے اپنے موٹیوز کو، اپنے آبجیکٹیوز کو کچھ انہوں نے فلیکسیبل کیا، اور اب یہ آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے سیکس سیگریگیشن۔ واٹ از دا میننگ آف سیکس سیگریگیشن؟ Sex segregation is when people are separated based on their biological sexes, either physically, legally, or culturally. It can be as simply as separating boys and girls in different areas without discrimination. Sometimes it can be a controversial topic. In some cases, it can limit people's abilities and rights and cause economic issues. However, some people believe it's important for religious law and cultural traditions. اب یہ جو سیکس
سیکس سیگریگیشن ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بایولوجیکل سیکسز پہ، فزیکل ایبیلٹی پہ اور فزیکل اپیئرنس پہ۔ اور یہ جو سیکس سیگریگیشن میں دو کیٹیگریز بنائے جاتے ہیں، میل اور فیمیل کی۔ سیکس سیگریگیشن میں ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ فیمیلز کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرنا یا میل کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرنا، جسٹ سمپلی وداؤٹ ناانصافی کے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن میل اور فیمیل کو آن دا بیسس آف دیئر سیکسز ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ڈفرینس کیا جاتا ہے دونوں کے درمیان۔ اور بعض اوقات یہ ٹاپک کنٹروورشل ہے، کیا سیکس سیگریگیشن سے دونوں کی طرف سے میل یا فیمیل کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سیکس سیگریگیشن سے بھی رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں اور ڈسکریمنیشن اکر ہوتی ہے، کیونکہ یہ لمٹ کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح بعض سوسائٹیز میں فیمیلز کے لیے الگ اسکول بنایا جاتا ہے، میل کے لیے الگ اسکول بنایا جاتا ہے، دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، دونوں اپنے اپنے ڈومین میں اپنے اپنے کالجز میں اسکولز میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف یہاں پر سیکس سیگریگیشن ہوتے ہیں کہ فیمیل کا الگ کالج یا اسکول ہوتا ہے، میل کا الگ کالج یا اسکول ہوتا ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے مے بی کہ فیمیل ٹیچر اتنی اسٹرانگ نہ ہو ایز کمپیئر ٹو میل، تو جو میل کا طبقہ ہے، میل کا جو کیٹیگری ہے وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، وہ مطلب آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ کنٹروورشی ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سیکس سیگریگیشن ہے یہ ان سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پر ریلیجیس لا ہوتے ہیں اور جہاں پر کلچر اور ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ میل اور فیمیل کو جو ہے الگ الگ ہونا چاہیے۔ یہ ریلیجیس کنٹریز میں کافی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا سیکس سیگریگیشن کا مطلب۔ اب آ جاتے ہیں ٹرانسجینڈر انیکویلٹیز پہ۔ ٹرانسجینڈر انیکویلٹیز مینس دیٹ ٹرانسجینڈر پیپل ڈونٹ آلویز گیٹ دا سیم فیئر ٹریٹمنٹ ایٹ ورک، ان اسکول اور ان سوسائٹی۔ They often experience harassment because of their gender identity. This inequality is mainly because many people don't understand transgender individuals well. The lack of understanding led to the discrimination in jobs, limited access to healthcare, and higher chances of being poor or homeless, which can increase the risk of violence against transgender people. Sadly, abuse and even murder of transgender individuals happen frequently. In United States, 2021 was reported as the deadliest year for anti-transgender violence. اب ٹرانسجینڈر انیکویلٹیز کا مطلب ہے کہ ایک سوسائٹی میں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، اسکولز میں، سوسائٹیز میں، کالج میں ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ دی جائے، ان کے لیے ہیلتھ کی سسٹم بھی مطلب ان کو ایکسیپٹ نہ کرے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ اس طرح سے سوسائٹی میں جو انڈیویژول ہیں جیسے میل اور فیمیل ہیں تو وہ ٹرانسجینڈر کو انڈیویژول ہی نہیں سمجھتے آن دا بیسس آف دیئر سیکس، آن دا بیسس آف دیئر فزیکل اپیئرنس، اور یہی چیز پھر آگے جا کے ان کے لیے ڈسکریمنیشن بنتی ہے۔ ان کے جو پولیٹیکل افیئرز ہیں وہاں پر بھی ان کو اجازت نہیں ہوتی، جابس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ہیلتھ میں بھی ان کو ایکسیس نہیں ہوتا ہاسپٹلس تک، اور وہ ہوم لیس بھی بعض اوقات رہتے ہیں، پور بھی رہتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ان کو کوئی جگہ نہیں دی جاتی، حالانکہ وہ بھی انڈیویژول ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح میل اور فیمیل کی طرح لیونگ آرگنیزمز ہی ہیں، لیکن بعض سوسائٹیز میں اس ٹرانسجینڈر کا مرڈر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو ایگزسٹنس کا بھی آج کل مسئلہ چل رہا ہے، ان کو ایگزسٹ بھی نہیں ہونے دیتے کہ سوسائٹی کے لیے وہ ایبیوز سمجھے جاتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو مطلب ایک قسم کا نیچے سمجھتے ہیں، سب آرڈینیٹ سمجھتے ہیں، تو اسی لیے ٹرانسجینڈرز کے مرڈر بھی کیے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی میں ان کو ایگزسٹنس کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹ میں 2021 ایئر کو دیکھیں تو یہ والا ایئر ڈیڈ لسٹ ایئر تھا اینٹی ٹرانسجینڈر وائلنس کے۔ 2001 میں جو یو ایس میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں جتنا ٹرانسجینڈر کے خلاف وائلنس کریٹ کیا گیا باقی کسی ایئر میں بھی نہیں کیا گیا، اور یہی 21ویں صدی کی ہی بات ہے، مطلب کہ اسی کانٹمپوریری ٹائم کی ہی بات ہے، آج کل کی جنریشن کی ہی بات ہے کہ سوسائٹی میں کس طرح ٹرانسجینڈر جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ نہ ہی کسی سوسائٹی میں اتنا
میل سفر ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی فیمیل سفر ہوتی ہے۔ ہر سوسائٹی میں میل کے لیے بھی رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، فیمیل کے لیے بھی، لیکن بعض سوسائٹی میں بلکہ بعض کیا آلموسٹ سوسائٹیز میں ٹرانسجینڈرز کے لیے کوئی بھی رول اینڈ ریگولیشن اور لا نہیں ہوتا، اور ٹرانسجینڈر سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں ڈسکریمنیشن، وائلنس۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔